نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل، کرم، انعام، احسان کہ اسی کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر محفل نور قرآن میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آئیے محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل ہو، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ خاموشی سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور یہ بھی خیال رہے کہ ساتھ مل کر نہیں پڑھ سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ الله 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 الله
اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ اللہ 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 اللہ۔ سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو۔ سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو۔ یاد میں تیری ہر ایک ہے کو بکو، یاد میں تیری ہر ایک ہے کو بکو۔ بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا، چہچہے ذکر حق کے ہیں صبح و مسا۔ اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا، اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا۔ سب کا مطلب ہے واحد کے واحد ہے تو۔ اللہ 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 اللہ۔ طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو۔ کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو۔ اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ۔ اللہ 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 اللہ۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقعۂ نور ہو اپنا ظلمت کدا۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقعۂ نور ہو اپنا ظلمت کدا۔ جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا۔ نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے کی یاروں، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ مل کر بآوازِ بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو، خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں
کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گمان دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گمان دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آج کی اس محفل کو ہم نے خصوصی نسبت سے منعقد کیا ہے، اور آج کی محفل کی نسبت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آئیے آپ کے فضائل پر مبنی مختصر سا بیان سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کی خدمت میں ایک بہت مقدس اور مبارک ذکر کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اس عظیم ہستی کے ذکر کے ساتھ حاضر ہیں کہ جن کے ذکر کے لیے ایک نہیں صدہا نشستیں بھی ان کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کے حوالے سے اور زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو بشارات اور جو ان کی کرامتیں عظمتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، وہ اپنی جگہ پر اس قدر وسعت رکھتی ہے کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ میرے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضور سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں جو ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔
جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ جامع مستدرک کے اندر حدیث آتی ہے، امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ علی، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی پشت میں رکھا، مگر اللہ رب العالمین نے میری اولاد جو نرینہ ہے ان کو اللہ رب العالمین علی تیری پشت میں رکھا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کا سلسلہ حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ سے جاری ہوا۔ اسی بنا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا بیٹا، اپنا صاحبزادہ قرار دیتے تھے۔ آپ کا نسب مبارک کون نہیں جانتا؟ آپ کا اسم گرامی حسن، آپ کے والد گرامی علی ابن ابی طالب، ہاشمی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کرامت و سیادت کا مرکزی درجہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے آپ کو عطا فرمایا۔ مورخین نے آپ کی ولادت کے حوالے سے متعدد اقوال نقل کیے ہیں، جس میں اکثریت کے ساتھ آپ کی ولادت طیبہ کے حوالے سے جو واقعہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ، وہ نصف رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ سیدہ زہرا کی گود میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی جہت آپ دیکھیے کہ جہاں نانا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہیں پر والد حضرت سیدنا علی ہے، اور والدہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ یعنی جملہ جہتوں کو آپ دیکھیں تو کسی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے اور کسی شخصیت کی کرامت و عظمت کو پرکھنے کے متعدد طریقے ہوتے ہیں۔ ایک اس کے ذاتی خصائل اور اخلاق اور اس کے علم اور اس کے حلم کو دیکھا جاتا ہے، اور ایک اس کی برادری، اس کی رشتہ داری اور اس سے جاری ہونے والے سلسلے دیکھے جاتے ہیں۔ جس ماحول میں اور جن آغوش میں اس نے پرورش کی ہے، اس کے ذریعے اس شخصیت کی اہمیت اور اس کی قدر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ان جملہ جہتوں کو اگر آپ جمع کریں تو میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی یہ جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں وہ جزوی فضیلت ہے کہ کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر مفسرین نے نصف رمضان سن 3 ہجری کو نقل کیا ہے۔ آپ کی جب ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، اور اس کے بعد آپ کے سر کے بال مونڈے اور پھر حکم فرمایا کہ ان بالوں کے ہم وزن چاندی لے کر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسن کا نام حسن تجویز کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے لیے حرب کا انتخاب کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرب کے نام کو پسند نہ فرمایا، حسن کا نام گویا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس لقب اور اس نام کو آپ نے پسند فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے کس قدر محبت ہے، آپ کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ پھول ہیں، وہ خوشبودار پھول ہیں کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونگا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سونگا کرتے کہ جس طرح کے پھول کو سونگا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں اور یہ دونوں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کو اگر ہم احادیث کے اندر دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے فضائل تو یوں تو بخاری، مسلم، ترمذی اور سیاق کے علاوہ کئی اور کثیر کتابیں ہیں جس میں آپ کے فضائل گویا کہ تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی قبیلے سے لوٹا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو میری حضور سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، خاموشی کے ساتھ ہم نے سفر طے کیا۔ جب سرکار مسجد شریف کے قریب پہنچے اور اپنے حجرہ مقدسہ کے پاس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دائیں دیکھا اور پھر بائیں دیکھ کر فرمایا یہیں بچہ تھا، یہیں بچہ تھا، یہیں بچہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یقیناً جو حضور نے یہ 3 دفعہ جملے کہے کہ وہ بچہ کہاں گیا، یہاں جو بچہ تھا، تو میرے دل نے کہا کہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابھی امام حسن کو نہلایا ہوگا اور ان کے گلے میں ہار پہنایا ہوگا، ابھی ان کو نئے کپڑے پہنا رہی ہوں گی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں اس بات کو سوچ رہا تھا، مسلم شریف میں ہے کہ دروازے سے پردہ ہٹتا ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے لگ جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے سینے میں لیتے ہیں
اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ حضرت امام حسن کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہاتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور کی طرف آئے ہیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کے ساتھ حضرت امام حسن کو لگا کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسی سے محبت کر، واحبب من یحبہ، یا اللہ اس سے بھی تو محبت کرنا جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی کمال کی منقبت ہے۔ نسائی شریف کتاب الصلاۃ میں ایک اور حدیث حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں ہمیں ملتی ہے۔ امام نسائی نے اسے کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ جب نماز ختم کر دی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ معاملہ خلاف معمول لگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر طویل سجدہ فرض نمازوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس بات کی جستجو کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم کس بات پر غور کر رہے ہو، کس بات پر فکر کر رہے ہو؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو جماعت تھی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ آج ہم نے دیکھا کہ خلاف معمول آپ نے سجدے کو طویل کر دیا تھا، ہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا یا آپ پر سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے وحی کے سلسلے کو شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوئی، نہ مجھے کوئی حادثہ لگا اور نہ مجھ پر وحی آئی۔ پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ پھر سجدہ آپ نے اتنا طویل کیوں کیا؟ تو حضور نے شاہ فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، میں سجدے کی حالت میں تھا اور میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ اگر گردن پر سوار ہو جائے، قریب آئے تو اس کو ایک ہاتھ سے ہٹا دیا جائے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کر رہا ہے، اللہ کا محبوب اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور حضرت امام حسن آ کر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور اور گردن پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نہ مجھ پر وحی آ رہی تھی نہ مجھے کوئی حادثہ تھا، فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن جو ہے وہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، سواری کر رہا تھا، تو یا رسول اللہ آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، میرے دل نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا کہ میں سجدے میں جلدی کروں اور حسن کا سواری سے دل ہی نہ بھرے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دیکھیں کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جب تک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ پشت مصطفیٰ پر سوار تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو طویل فرمایا۔ تو محترم ناظرین اندازہ لگائیے یہ فضیلت کس کے لیے منقبت بنی ہوگی، کس کے مناقب میں یہ بڑی عظمت آئی ہوگی، اور ہم اس کو بڑے رسوخ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاصہ اور یہ انفرادی خصوصیت حضرت امام حسن مجتبی سبط رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو جن بشارات سے نوازا ان میں ایک بڑی مشہور روایت جو آپ کے زندگی کے کارناموں میں ایک بڑا حسین کارنامہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کا تقریباً 2 سال کے قریب تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں میں کے درمیان جب صحابہ کے درمیان آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے اتر کر ان کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے۔ انداز یوں تھا کہ حضرت امام حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں گود میں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گود میں لے کر، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ ینظرون الی الناس مرۃ والیہ مرۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اہم بات امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا کر اپنی امت کو ان کی کرامت اور عظمت کے ساتھ ساتھ ان کے مقام و مرتبے کو بتانا چاہتی ہے کہ اس میرے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ینظرون الی الناس مرۃ والیہ مرۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر صحابہ کرام کی طرف دیکھتے اور پھر امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے، صحابہ کرام کی طرف دیکھتے اور امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے، تو صحابہ یقیناً ہمتن گوش ہو گئے کہ کوئی اہم بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو انداز ہے کہ حضور امام حسن کے چہرے کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر ہماری طرف دیکھتے ہیں، پھر امام حسن کو دیکھتے ہیں، پھر ہماری طرف دیکھتے ہیں، جب یہ تسلسل اور ایک ماحول اس بات کو سننے کا بن گیا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر حضرت امام حسن مجتبی کی پیشانی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ابنی ھذا سید،
یہ میرا بیٹا جو ہے یہ میری امت کا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے اندر صلح کروائے گا۔ تو آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے اور یہ غیبی بشارت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کی تکمیل کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی ذات پاک کا تخصص کیا گیا اور آپ کو خاص کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محترم ناظرین یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی اور اس کے بعد دوسرے سلاسل شروع ہو جائیں گے، بادشاہی شروع ہو جائے گی۔ تو 30 سال اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جب سیدنا علی کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت 30 سال مکمل نہیں ہوتے بلکہ اس میں 6 مہینہ باقی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ مسند خلافت پر آتے ہیں اور خلفائے راشدین کی اس صف میں شامل ہوتے ہیں، اور آپ نے پورے 6 مہینے تک اس 30 سال کی عادت کو مکمل کرتے ہیں۔ اور جب وہ 30 سال جو بقول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی اور اس کے بعد دانتوں سے نوچنے والی حکومتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور منہاج علی النبوہ یعنی جو میرے راستے پر اور میرے دین کی صحیح عکاسی کرنے والی جو خلافت ہوگی وہ 30 سال رہے گی، اس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اس 6 مہینے کی تکمیل فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات ظاہری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت و نبوت کا ایک غیبی مجدہ سنایا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شرف حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت میں 2 بڑے مسلمان گروہ میں صلح کروانے کے لیے میرے بیٹے امام حسن کو تجویز کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت یہ ہے کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو یعنی حضرت امام حسن کو بھی اور حضرت امام حسین کو بھی دونوں کو لے جاتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ان دونوں بیٹوں کو کچھ عنایت فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ فاطمہ میں نے تیرے بڑے بیٹے حسن کو اپنا حلم دے دیا ہے، اپنی برداشت دے دی ہے، اپنی وجاہت دے دی ہے، اور میں نے تیرے چھوٹے بیٹے حسین کو اپنی شجاعت دے دی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور کے خاندان میں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چہرے میں اور اداؤں میں اور انداز میں جو مشابہت رکھتا تھا وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنا حلم اے فاطمہ حسن کو دے دیا ہے اور اپنی شجاعت جو ہے وہ حسین کو دے دی ہے، تو جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ حلم اور شجاعت یہ دونوں مختلف وصف ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر ایک مضبوط وصف ہیں، جو حضور نے حلم کے لیے، بردباری کے لیے، برداشت کے لیے حضرت امام حسن کا انتخاب کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ حلم کا مرکز جو ہے وہ سینہ ہوتا ہے، اور اپنی شجاعت کے لیے انتخاب حضرت حسین کا کیا ہے تو شجاعت کا مرکز جو ہے وہ پائے استقامت، پاؤں کی مضبوطی ہوتی ہے۔ تو جہاں حضور نے اس وصف کو تقسیم کیا ہے وہیں پر احادیث کے اندر آتا ہے کہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود مشہور ہے یعنی سر مقدس سے لے کر پائے اقدس تک، اس کو اگر تقسیم کر دیا جائے وصف میں تو جس طرح حلم اور شجاعت کو تقسیم کیا گیا ہے اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی سر سے لے کر سینے تک حضور کے مثل تھے، اور پھر سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور کے مثل تھے۔ یعنی جہاں پر یہ وصف کی تقسیم ہو رہی ہے وہاں پر وجود مسعود کا وہ جسہ، وہ خاصہ بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ ان دونوں شہزادوں کو عطا فرما رہا ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے۔ آپ کے بارے میں سیرت کے ماہرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کی ولادت کس طرح ہوئی ہے۔ فرمایا کہ سیدہ زہرا کے گھر جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو ہمارے بعض سیرت نگار نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی ولادت بمثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کے جسد اقدس پر، یعنی امام حسن جس وقت پیدا ہوئے ہیں تو امام حسن کے رضی اللہ تعالیٰ کے جسد اقدس پر نجاست، گندگی کے کوئی آثار نہ تھے، بلکہ جس طرح اللہ کا محبوب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور سیدہ آمنہ اس چیز کو ذکر کرتی ہے کہ آپ کی زلفیں بنی ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا، جسم مشبار تھا، خوشبو آ رہی تھی،
اور جسم میں کہیں پر بھی نجاست کا کسی بھی قسم کی ایسی چیز جو آپ کے وجود کے خلاف تھی وہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو یقیناً حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا یہ معجزہ باعتبار کرامت کے منتقل ہوا ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی زلفیں بنی ہوئی ہیں، آنکھوں میں کاجل ہے، جسم بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے خلقت کے اندر اور پیدائشی جوہر کے اندر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو کیسی بزرگی، کیسی پاکیزگی، کیسی تطہیر اور کیسی طہارت و نفاست اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے اس مرتبے اور مقام کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑی محبت حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت امام حسن سے کچھ صحابہ نے پوچھا اور کچھ لوگوں نے بھی پوچھا کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک کو پایا، اور اس بات کو بھی محترم ناظرین یاد رکھیں کہ باقاعدہ اور باضابطہ صحابہ کی صف کے اندر امام حسن کو بھی شمار کیا گیا ہے اور امام حسین کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق اعلیٰ کے وقت آپ کی عمر شریف چاہے 7 سال ہو یا 6 سال ہو، لیکن علماء نے جہاں پر بھی صحابیت پر بحث کی ہے، صحابی کی عمر پر بحث کی ہے، وہاں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بچے بھی صحابی ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام حضرت امام حسن کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی کا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس وصف کے ساتھ حضرت امام حسن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ چلتے چلتے میں بخاری شریف کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز عصر پڑھا کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور ساتھ میں شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر اس وقت خلافت کے منصب پر ہے اور حضرت علی کے ساتھ جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام حسن کے بچپن کا وقت ہے اور امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ امام حسن سے محبت کرتے ہیں حضور کی نسبت سے۔ انداز دیکھیے کیا ہے کہ جس وقت مسجد شریف سے نکل رہے ہیں، مسند خلافت پر ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، لیکن امام حسن کو دیکھتے ہیں تو فرط جذبات اور محبت میں بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن امام حسن کو دیکھ کر اس قدر بےتاب ہوتے ہیں کہ جھک کر امام حسن کو اٹھاتے ہیں اور اپنے کاندھے پر بٹھا لیتے ہیں اور سیدنا علی سے کہتے ہیں کہ علی، حسن کا چہرہ جو ہے وہ تم سے مشابہت نہیں رکھتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت علی نے مسکرایا کہ یقیناً ابوبکر جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے۔ انداز دیکھیے ذرا یہاں پر کہ سادات کا ادب کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس طریقے سے حسنین کریمین کا ادب کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا۔ سیدنا فاروق اعظم ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی عقیدت کیا کرتی تھی۔ یہ تمام ذخائر احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے ساتھ ہمیں یہ سعادت ملی ہے کچھ کہنے کی اور سننے کی کہ ہم نے اتنی عالی ذات کی خدمت میں منقبت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ان کلمات کو اللہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے حضور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل، آپ کے کمال اور آپ کے مقام کے حوالے سے بیان سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا خصوصی فیضان نظر ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری اس محفل میں یہ اہتمام ہوتا ہے اور یہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس طرح گزرے کہ کم از کم دن میں 1 سپارہ ہم روزانہ تلاوت کر لیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کا نور بھی ہمیں نصیب ہوگا اور صبح کے وقت ہم 1 پارہ اگر تلاوت کر لیا کریں گے اس کی برکت پورے دن میں ہمیں حاصل رہے گی، اور جب مہینہ مکمل ہوگا تو 1 مرتبہ مکمل قرآن کریم پڑھنے کی سعادت ہم حاصل کر چکے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ دیگر احباب کو بھی اس کی دعوت عام کریں کہ وہ اس محفل میں شامل ہوا کریں۔ قرآن کریم مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ کر یہاں آپ ہمارے پاس لکھوا دیں گے اگر، تو ایصال ثواب میں اسے ہم شامل کر لیا کریں گے۔ کلمہ طیبہ اس کا ورد آپ شامل رکھیں، روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کریں، درود پاک کا ورد رکھا کریں، اور دیگر صورتوں کی تلاوت جو اللہ توفیق دے ضرور یہ وظائف شامل رکھا کریں، یہ پڑھنے کی عادت بنائیں
اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اگلے مہینے کے لیے بھی ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھ کر آپ یہاں پر لکھوائیں گے، زیادہ سے زیادہ درود پاک آپ یہاں پر لکھوائیں گے، اور جو بھی تسبیحات پڑھی ہوں گی تو انشاءاللہ ہم وہ ایصال ثواب یہاں پر کریں گے، دعا میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكن لنا كما كنت لهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحمان، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یا سلطان، یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے؟ تو ہی ہے عیبوں کو چھپانے والا، تو ہی ہے بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرمانے والا۔
تو ہی ہے بگڑی بنانے والا، تو ہی بیماروں کو شفا عطا فرمانے والا، تو ہی مشکلیں آسان فرمانے والا۔ اے کریم، اے رحیم پروردگار، تیرا کرم، تیرا فضل، ایک مرتبہ پھر تو نے اس روحانی اور نورانی محفل میں آنے کی ہمیں سعادت سے نوازا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے کریم پروردگار، ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تلاوت کلام مجید کا صدقہ جو اوراد و وظائف پڑھے گئے تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے لاڈلے شہزادے نواسے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا گیا۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اور طفیل، اس محفل کے صدقے اور طفیل، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے پیارے اللہ، پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا الہ العالمین، ہمیں خوب نیکیاں کرنے اور خوب نیکیاں عام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، دوسروں کو گناہوں سے بچانے والا ہمیں بنا دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جھوٹ سے ہمیں بچا، سود سے ہمیں بچا، غیبت و چغلی سے ہمیں بچا، حسد و کینہ سے ہمیں بچا، خود پسندی سے ہمیں محفوظ فرما، ظلم سے، زیادتی سے ہمیں محفوظ فرما، ہر گناہ سے، ہر برائی سے ہمیں محفوظ فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اے کریم پروردگار، جس میں تیری خوشی، جس میں تیری رضا، وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جس میں تیری ناراضگی ہو، اس کام سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، بچے، بوڑھے، جوان جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، ہمارے پھپھا سید سکندر شاہ، سید موسم شاہ، سید سجاد شاہ، سید سخاوت شاہ، عابد لالا، سرفراز استاذ، اور جتنے نام یہ تحریر کر کے بھیجے گئے ہیں، الہ العالمین، سب کی بیماریاں تو جانتا ہے اور تو ہی حقیقی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یا اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، یا اللہ سارے مریضوں کی تکلیفیں دور کر دے، سب کو مکمل صحت، تندرستی اور شفا عطا کر دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی بیماریوں سے بچا، تکلیفوں سے بچا، مشکلوں سے بچا۔ اگر نصیب میں مستقبل میں کوئی آزمائش لکھی ہے، کوئی پریشانی لکھی ہے، کوئی بیماری لکھی ہے، تو اے کریم پروردگار، اے قدرت رکھنے والے مولا، اس مشکل، اس بیماری، اس آزمائش کو آنے سے پہلے ہی ہم سے دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اے کریم پروردگار، جو بے روزگار ہیں، حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما دے۔ جو برسر روزگار ہیں، ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، محتاجی سے ہمیں بچا، فقر سے ہمیں بچا، تنگ دستی سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ در در کی ٹھوکروں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ تیرا کرم، تیرا فضل ہے کہ ہمارا سر تیرے غیر کے آگے نہیں جھکتا۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، کرم فرما، ہمارا ہاتھ بھی غیروں کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اے کریم پروردگار، ہماری بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اچھے، دیندار، غیر لالچی رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں، شادی کے لیے آسانیاں عطا فرما، اسباب عطا فرما۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سکون والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا۔ اللہ ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ ہمارے گھروں سے سارے جھگڑے، ناچاقیاں، نا اتفاقیاں، بے برکتیاں، محرومیاں دور فرما دے۔
بلاؤں سے محفوظ فرما، آفتوں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے، ہر وبا سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اس محفل کا نور ہمارے گھر گھر میں داخل فرما دے۔ یا الہ العالمین، جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں سب کو علم نافع عطا فرما، سب کو مضبوط حافظہ نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بچوں کے امتحانات ہونے والے ہیں امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما، بد عقیدگی سے محفوظ فرما، بد مذہبیت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل فرما دے۔ اللہ، ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل فرما۔ ہر خلاف سنت، ہر خلاف شریعت کام سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، جتنے محفل میں شامل ہیں، یا اللہ جو محفل میں آئے دور سے چل کے آئے ہیں، الہ العالمین، اے کریم پروردگار، تیرے دربار میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے، اپنی جھولیاں پھیلا دی ہیں۔ تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یا الہ العالمین، جتنے حاضر ہیں، یا اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کی مشکلوں کو بھی تو جانتا ہے، اور تو ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ یا اللہ، دلوں میں جس کے جو تمنا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں جو راز ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ یا اللہ، جتنے حاضر ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے دامن خوشیوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، کامیابیاں ان کے نصیب میں لکھ دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جس کا آنا تجھے پسند آیا اس کی حاضری کا واسطہ تجھے پیش کرتے ہیں مولا، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، جتنے حاضر ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ، کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے اس محفل سے۔ اے کریم پروردگار، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی بیماریاں دور کر دے، سب کی تکلیفیں دور کر دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اے کریم پروردگار، ہم سب کو، پورے خاندان کو، اس پورے علاقے کو آپس کا اتحاد نصیب فرما، آپس کا اتفاق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارتوں سے، مفسدین کے فساد سے، لڑائی جھگڑے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، یا الہ العالمین، ہم سب کو ایک دوسرے کا دست و بازو بننا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اے کریم پروردگار، قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے نور سے ہم سب کے سینے روشن و منور فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے والا، پڑھ کر سمجھنے والا، سمجھ کر عمل کرنے والا، اور اس کا نور دوسروں تک پہنچانے والا ہمیں بنا دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمیں مرتے دم تک اس محفل میں، ایسی نورانی محافل میں آنے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما دے، ایمان کی حلاوت و چاشنی ہمیں عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، سجدوں میں گڑ گڑا کر تیرے پیارے جو تجھے مناتے ہیں، الہ العالمین، ان پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی، یا الہ العالمین، سجدوں میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے تجھے منانے والا ہمیں بنا دے۔ تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں ہمیں عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں دھڑکنے والا دل عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کی خاطر، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے ہم سب کو، ہمارے بچے بچے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہمیں مخلصین و مخلصات کی بھاری جماعت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار،
جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں اس کی خواہش و تمنا ہمارے دلوں سے دور فرما، صحیح معنی میں دین پر چلنے والا باعمل مسلمان بنا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ایمان کا نور ہمیں عطا فرما، ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری زندگی کے لمحے لمحے میں نور کو داخل فرما دے، بلاؤں سے بچا، مصیبتوں سے محفوظ فرما، وباؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور جب ہمارا وقت آخر آئے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جب ہماری سانسیں پوری ہو جائیں، ایمان کی سلامتی نصیب کرنا۔ یا الہ العالمین، نزا کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمانا، موت کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ تجھ سے دونوں جہاں میں عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے کریم پروردگار، راحت والی موت عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو کسی کا کوئی قرض، کسی کا کوئی حق ہمارے کاندھوں پر باقی نہ ہو۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ، قبر کی وحشت سے ہمیں بچانا۔ اس دنیا میں تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے، اے کریم پروردگار، میدان محشر کی رسوائی سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا۔ یا اللہ، دنیا ہمیں اچھا جانتی ہے، اندر سے ہم کیا ہیں تو ہی بہتر جانتا ہے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کر دے، ظاہر و باطن کو اچھا کر دے، ظاہر و باطن کو اچھا کر دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں حرم شریفین کی بار بار باادب حاضری نصیب فرما، عمرہ مقبول نصیب فرما، حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، مقدس مقامات کی بار بار باادب مقبول حاضری ہمیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے لکھ کر دعاؤں کا کہا ہے، الہ العالمین تو سب کے معاملات جانتا ہے۔ یا اللہ، جس کی جو نیک تمنا ہے پوری فرما دے، جو آرزو ہے پورا فرما دے، جس مقصد کو ذہن میں لیے حاضر ہے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، سب کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نام کی خواہش سے محفوظ فرما۔ ہر معاملے میں اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے کریم پروردگار، جو قرآن کریم پڑھے گئے، جو لکھوائے گئے، جو سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، سورہ واقعہ، درود پاک، تیسرا کلمہ، کلمہ طیبہ، اور جو اوراد و وظائف اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ تیرے بندے بندیوں نے پڑھیں، لکھوائیں، الہ العالمین سب کی غلطیوں کو معاف فرماتے ہو اپنی بارگاہ میں ان تمام کو قبول فرما لے۔ اپنے کرم و فضل کے شایع نشاں اس کا ہمیں ثواب عطا فرما۔ یہ ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، منظور فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے واسطے وسیلے یہ تمام ثواب تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، عشرہ مبشرہ حسنین کریمین، بالخصوص سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، امہات المؤمنین کو یہ ثواب ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تمام شہدائے کربلا کو یہ ثواب ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔
ائمہ اہل بیت اطہار کو، ائمہ مجتہدین کو، اولیاء کاملین کو، تمام غازیان اسلام کو، جمیع مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، اور اپنے تمام مرحومین کو الہ العالمین یہ ثواب ہم ایصال کرتے ہیں منظور فرما۔ جتنے ہم یہاں حاضر ہیں، ہم میں سے جس کے والد یا والدہ، دادا دادی، نانا نانی، جو اس دنیا سے رخصت ہوا، یا اللہ سب کے مرحومین کو یہ ثواب ایصال کرتے ہیں منظور فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جن کے والد والدہ والدین حیات ہیں، اے کریم پروردگار والدین کا سایہ دائر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ رب اغفر لی ولی والدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنا رحم فرما، کرم فرما، ہمارے والدین سے بھی راضی ہو جا، والدین کے صدقے ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا الہ العالمین ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین اے کریم پروردگار، جو بے اولاد ہیں، پچھلے دنوں میرے بھائی سید جواد شاہ کا 1 ماہ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا، یا اللہ اس بچے کو والدین کے لیے اجر کا، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور جلد اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ نیک صالح عافیت والی، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو ہم نے مانگا، جو نہ مانگ سکے، یا اللہ جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں اس کی خواہش و تمنا ہمارے دلوں سے دور فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل کے انعقاد میں جن ہمارے بھائیوں نے کوششیں کی ہیں، جن بہنوں نے کوششیں کی ہیں، دعوتوں کو عام کیا ہے، دور سے چل کے آئے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کو خوب برکتوں سے نواز دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کو اسلام پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ با آواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی صلاۃ و سلام۔ رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و سلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے
الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا میرے آقا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین درود و سلام کی عظمتوں رفعتوں بلندیوں کے صدقے میں دونوں جہاں کی ہمیں کامیابیاں عطا فرما دونوں جہاں کی ناکامیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین